کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر حج فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے تشریف لے گئے، اور لاکھ سے زیادہ کا یہ مجمع تھا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس تشریف لائے ہیں تو ایک واقعہ پیش آیا جس کو دلیل بنا کر بہت سے گمراہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں غلو کر دیا، اور اتنا غلو کر دیا پہلے تو خلافت کے متعلق، اور اب خلافت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی اگر کتابیں اور ان کے نظریات پڑھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی اختیارات بھی دے دیے، علمان والحفیظ۔ یوٹیوب وغیرہ پر ان لوگوں کی تقریریں بہت عام ہیں جس میں انہوں نے حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ بڑھا دیے، لیکن یہاں میں صرف اس نقطے پر بات کروں گا جس نقطے کو بنیاد بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ 10 ہجری ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ یہ اسلامی کیلنڈر کے اندر سب سے آخری مہینہ ہے، اس پر کیلنڈر پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد محرم الحرام نیا مہینہ اور نیا سال آ جاتا ہے۔ تو اگلا سال جو ہے وہ 11 ہجری کا ہے، اور محرم، صفر اور اس کے بعد ربیع الاول، تو یہ وہ ربیع الاول ہے 11 ہجری کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت علی کے متعلق چند ایک چیزیں ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے، پورا بیک گراؤنڈ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور الفاظ ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، ایک تو فتح مکہ کے فوراً بعد بھیجا تھا، اور یہ دوسری مرتبہ بھیجا تھا حج کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سوار اللہ کے ان کے حضرت علی کے ساتھ بھیجے، اور یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا، اور چند ایک نصیحتیں کی۔ حضرت علی سے یہ کہا کہ اس سفر میں تمہارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم دائیں بائیں، یعنی رستے میں بیچ میں ادھر ادھر التفات نہ کرنا، ادھر ادھر توجہ نہ دینا، سیدھے جانا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ علی جہاں تم جا رہے ہو ان لوگوں سے پہلے جھگڑا مت کرنا، اور اگر وہ جھگڑے میں پہل کریں اور اس پہل کرنے کے چکر میں اگر تمہارا بھی کوئی بندہ مارا جائے، تمہاری جانب سے کوئی ایمان والا شہید ہو جائے، تب بھی غصہ نہ ہونا، جلد بازی سے کام نہ کرنا، جلد بازی میں جذبات میں آ کر کے فیصلہ نہ کرنا، بلکہ ان لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا، اس کے باوجود بھی لڑائی نہ کرنا، کلمے کی دعوت دینا، اور اس میں ان سے یہ کہنا ہے کہ تم کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان جائیں تو پھر ان سے نماز کے لیے پوچھنا کہ کیا تم نماز پڑھنے پر راضی ہو، 5 دن میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اگر وہ اس پر بھی راضی ہو جائیں تو تم ان سے اس بات کو پوچھنا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور تمہارے ہی غریبوں پر تقسیم کر دی جائے۔ علی اگر وہ ان ساری باتوں پر راضی ہو جائیں تو پھر ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، ان سے مقابلہ نہ کرنا، اور کوئی ایک شخص تیرے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تجھے وہ سب کچھ دے دیا جائے کہ جس پر زمین اور یعنی کہ جو زمین اور آسمان میں جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اس جہان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اور جس کے اوپر سورج نکل رہا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے، اس سے بہتر یہ کہ ایک شخص تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھ دے۔ یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کی، نصیحتیں ان کو کی، اور یہ چلے گئے۔ اس مارکے میں حضرت علی کو فتح ہوئی زبردست، اور مال غنیمت آیا اچھا خاصا۔ مال غنیمت کے متعلق میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور 4 حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لشکر کے اندر کچھ نوجوان مسلمان بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ایک تو نوجوان تھے، اوپر سے نومسلم تھے، لہٰذا ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مال غنیمت اس کا ایک حصہ 5واں حصہ نکال لیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، تو ان لوگوں نے اصرار کیا کہ یہ حصہ بھی اسی میں تقسیم کیا جائے، ہم ہی لوگوں کو دیا جائے، یہ الگ نہ کیا جائے۔ بہرحال حضرت علی نے ان کو منع کر دیا اور مال غنیمت ویسے ہی تقسیم کیا، 4 حصے تقسیم کر کے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے الگ کر دیا گیا۔ حج کا موقع تھا، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ یمن سے نکلے، اور ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے، تو یہ بھی حج کے لیے گئے حضرت علی، اور ادھر سے اللہ کے رسول حج کے لیے گئے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو پہنچ گئے اور عرفات کا موقع آ گیا، تو حضرت علی نے اپنے لشکر کو
اس کی جو کمان ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ ان کو سونپ دی. ابو رافع کو ذمہ دار بنا دیا لشکر کا اور خود جلدی جلدی تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی کارگزاری سنائی اور وہاں حج میں شریک ہو گئے. اور حج میں شریک ہونے کے بعد حضرت علی جو ہے ان کو جب پتہ چلا کہ میرے لوگ جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو جلدی آ گئے تھے، لشکر پیچھے سے آ رہا تھا. جب حضرت علی ان لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے گئے تو حضرت علی نے اس لشکر کے اوپر ان کے کپڑے جو احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ نئی چادریں دیکھی. تو حضرت علی نے ابو رافع سے پوچھا کہ یہ نئی چادریں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے کہ یہ وہی 5واں حصہ ہے جو یہ آپ سے تقسیم کرنے کو کہہ رہے تھے اور آپ نے منع کر دیا تھا. آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے تقسیم کرنے کو کہا، میں نے بھی منع کیا، لیکن انہوں نے ضد کرنی شروع کر دی، اصرار کر دیا، لہٰذا مجھے مجبوراً یہ تقسیم کرنا پڑا. اس پر حضرت علی کو بڑا غصہ آیا اور حضرت علی نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری چادریں اتاری جائیں، ابھی اتاری ہیں سب، یہ اللہ اور اس کے رسول کا. اتروا لیا. اتروا کر ظاہر سی بات ہے جب یہ اتروایا تو پھر وہ سارے کے سارے جتنے لوگ تھے سب غصہ ہو گئے، حضرت علی پر ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت علی کے متعلق شکایتیں کی. حضرت بریدہ اسلمی یہ وہ صحابی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ہجرت والے دن نکلے تھے اور اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی ایمان لے آئے تھے. میں نے شروع سیرت میں بتایا تھا. کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جن کے دلوں میں حضرت علی کے متعلق کچھ بات تھی، میرے دل میں بھی تھی. اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ علی کے متعلق شکایت کی. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، بدل گیا، رنگ بدل گیا. میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ فرمائے جو غدیر خم پر فرمائے تھے، من کنت مولا فعلی مولا. تو جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. یہی کا یہی معاملہ پھر ایسے ہوا کہ جب یہ حج ختم ہو گیا، حضرت علی بھی فارغ ہو گیا اور شکایت تو تھی، ناراضگی تو تھی. تو جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو ایک موقع ایسا آیا، غدیر خم یہ ایک مقام ہے اور اس مقام کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لشکر الگ ہوتے ہیں، جماعتیں الگ ہوتی ہیں. کہیں سے بھی، کسی بھی بستی سے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی دیہات سے جو آتے ہیں تو یہاں سے ہو کر کے گزرتے ہیں. اس زمانے کا جو حج کرنے کا وہ تھا. اور جب قافلے واپس جاتے تھے تو یہاں سے الگ ہو جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل گوارا نہ تھی کہ یہاں سے جانے والے لوگ جو اب الگ ہوں گے وہ لوگ حضرت علی کے متعلق کوئی بات لے کر کے جائیں. تو حضرت علی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. اور یہاں پر حضرت علی کے متعلق بڑی لمبی چوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اس میں ان کے فضائل تھے اور ان کا بڑا ذکر تھا. یاد رکھیے کہ یہ حضرت علی کی محبت میں تھا، خلافت میں نہیں تھا. بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو محبت کو خلافت سمجھتے ہیں. بھائی محبت تو ہر ایک سے ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام صحابہ سے محبت تھی، تمام ازواج مطہرات بنات طیبات اہل بیت سے محبت تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے خلیفہ ہونے چاہیے؟ تو ان لوگوں نے اس روایت کا غلط مطلب نکال دیا. حالانکہ اب آپ اس کو سمجھ لیں گے کہ یہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کا پیچھے کا پس منظر کیا تھا، پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہاں خلافت مراد ہے ہی نہیں. خود اہل بیت سے اس بات کو پوچھا گیا. کبھی بھی جو ہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نے پردہ فرمایا اس دنیا سے تو خلافت کے متعلق جب اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کے موقع پر بھی کسی نے حضرت علی کا نام لے کر کے اس روایت کو دلیل میں پیش نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا. تم لوگ جو مطلب سمجھے ہو، صحابہ کرام میں سے کسی ایک بندے نے بھی یہ مطلب نہیں سمجھا تھا. اگر ہوتا تو صحابہ کرام ضرور سمجھتے. حتیٰ کہ پوچھا گیا اہل بیت سے کہ کیا اس روایت کا یہ مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کتابوں کا مطالعہ کیجیے، پتہ چل جائے گا ان باتوں میں کتنی وضاحت ہے اور کتنی سچائی ہے. بہرحال اس کا غلط مطلب لیا گیا. اور اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ شدید بیمار ہوئے، غدیر خم تو حج کے فوراً بعد کا واقعہ ہے نا، اس واقعے کے 1-2 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار ہوا، سر میں درد ہوا. اور حضرت عباس نے اس موقع پر حضرت علی سے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خلافت کی وصیت کروا لو. تو حضرت علی نے منع فرما دیا کہ ایک تو بیمار ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول اس بارے میں، اور اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر اہل بیت کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے یہ جو ہے یہ بات نہیں کہتا اللہ کے رسول سے. تو اگر اس غدیر خم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے تھے، اس کا مطلب اگر خلافت ہی ہوتا تو حضرت علی کو یہ بات حضرت عباس کو حضرت علی سے یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ دو، اپنے بارے میں وصیت لکھوا لو یا کہلوا لو. ورنہ اگر واقعی وہ خلافت کا اعلان ہوتا تو یہاں پر ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو خلافت سمجھتے خود ہی.
تو یہاں پر ان کا یہ کہنا اور یہ مشورہ دینا اور حضرت علی کا حضرت عباس کی یہ مکالمہ اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اس سے جو ہے وہ خلافت مراد نہیں ہے۔